السلام علیکم۔ ایک انتہائی اہم نوعیت کے معاملے کی طرف غریدہ فاروقی صاحبہ نے توجہ دلائی ہے، تو اس کے کچھ آپ کہہ لیجئے رائٹ لیفٹ کچھ پہلو تھے، تو میں نے سوچا کہ وہ آپ تک پہنچائے جائیں، آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ غریدہ فاروقی صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ عادل راجہ جو ہیں مشہور یوٹیوبر، پاکستان تحریک انصاف کا ماؤتھ پیس، وہ را کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ پروپیگنڈا سیٹ کرتے تھے، اور اس بیانیے کو پھر انہوں نے کچھ اسکرین شاٹس کے ذریعے اسٹیبلش کیا ہے کہ یہ بیانیہ خود عمران خان صاحب اپنے ٹویٹر کے ذریعے، اپنی ٹویٹر ٹیم کے ذریعے، جس میں عثمان ڈار ہیں، مراد سعید ہیں، فاروق حبیب ہیں، شیریں مزاری صاحبہ ہیں، فواد چودھری صاحب تھے، قاسم سوری صاحب تھے، افتخار درانی صاحب تھے، مشوانی صاحب تھے اور دیگر لوگ تھے، ان کے ذریعے سے پش کرتے تھے، اور جو را کا بیانیہ ہے یا را کے ساتھ اسے لنک کیا، اور کہتی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک آڈیو بھی اس سلسلے میں آئے گی اور یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ کس طرح سے عادل راجہ جو ہیں وہ را کے کندھے پہ سوار ہو کر پاکستان میں بدامنی پھیلا رہے تھے۔ اشارہ ہے ان کا ان ٹویٹس کی طرف جس میں یہ کہا گیا کہ ماڈل ٹاؤن جیسا سانحہ ہوگا۔ ذرا اس کی ایک ٹائم لائن ڈرا کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ تاکہ ذرا سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ معاملہ شروع ہوتا ہے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں عمران خان کی عدم پیشی پر، جہاں وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں ناقابل ضمانت، پولیس جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے آتی ہے، ایک ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مارچ 2023، اور اس مارچ کے مہینے میں وہ سارا کچھ ہوا، پیٹرول بم کا استعمال ہوا، اس کے علاوہ پولیس ٹیم پر حملہ ہوا، اسلام آباد سے جو آئے تھے ایس ایس پی ان کی ٹیم پر، اور اس کے علاوہ رینجرز کو بلانا پڑا، حالات اتنے خراب ہو گئے تھے۔ اب ہوا یہ کہ مارچ 2023 میں جناب عمران خان صاحب جب پیش نہیں ہوئے تو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے، آپریشن ہوا، گھمسان کارن چلتا رہا، اور اس بیچ جو ہے وہ ایک دنگا فساد تھا، خانہ جنگی تھی۔ اب یہ خان صاحب نے خود بھی اپنے خطاب میں کہا کہ یہ لوگ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ 21 مارچ کو جناب عادل راجہ نے ایک ویلاگ کیا اور پھر اسے ٹویٹ کے ذریعے شیئر کیا کہ یہ ماڈل ٹاؤن جیسا ایک سانحہ جو ہے وہ دہرانا چاہ رہے ہیں اور عمران خان کی گرفتاری کے لیے یہ کوشش کی جائے گی۔ 21 تاریخ کو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، ویلاگ کیا، پھر یہ گروپس میں سرکولیٹ ہوا، اور 22 تاریخ اور 23 تاریخ کو اگر آپ جا کر دیکھیں، غریدہ فاروقی صاحبہ نے آپ کے لیے آسان کر دیا ہے، انہوں نے وہ ٹویٹس اٹیچ کر دی ہیں یا اس کے اسکرین شاٹس اٹیچ کر دی ہیں، تو عثمان ڈار، مراد سعید، پی ٹی آئی کا آفیشیل پیج، شیریں مزاری صاحبہ، فاروق حبیب، درانی صاحب اور یہ جو آپ کے سوری صاحب ہیں، یہ ٹویٹس کرتے رہے کہ اسی چیز کو کہ یہ ماڈل ٹاؤن جیسا سانحہ ہونے جا رہا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ وہ جوزف گوئبلز جو تھے نازی وزیر برائے پروپیگنڈا، وہ ان کا مشہور جملہ ہے کہ جھوٹ اس کثرت سے بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، تو پی ٹی آئی نے بھی اپنے طور طریقے اسی طرح سے اپنائے ہوئے تھے۔ دوسری چیز اس میں یہ تھی کہ جو رضوان رضی صاحب کہتے ہیں، بڑا خوبصورت جملہ ہے، میں نے لکھا ہوا ہے تاکہ میں غلطی نہ کر دوں، اگر کر دوں تو پھر بھی دادا سے معذرت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین وہی الزام یہ دوسروں پر لگاتے ہیں۔ اب دیکھیں مارچ میں جب زمان پارک کے ارد گرد صوفی محمد صاحب کے، تحریک نفاذ شریعت محمدی والے صوفی محمد صاحب کے جو ترجمان تھے، ان کے قریبی ساتھی تھے محمد اقبال صاحب، وہ زمان پارک میں اس آپریشن کے ارد گرد گھوم رہے تھے، اور میں خود بھی زمان پارک اس سے چند دن پہلے گیا تھا، تو وہاں پر جو خیموں میں لوگ آباد تھے خیبر پختونخوا سے جنہیں لایا گیا تھا، وہ کتنے تیار تھے، ان کی کیا تیاری تھی، ان کے پاس کیا کچھ تھا، وہ میں خود بھی دیکھ کر آیا تھا۔ اب سلسلہ یہ ہوا کہ یہ ایک طرف الزام لگا رہے ہیں ریاست پاکستان پر، آئی جی پنجاب پر، اسلام آباد پولیس پر اور اداروں پر کہ ماڈل ٹاؤن جیسا سانحہ ہونے جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی، یعنی عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں جو پروپیگنڈا تیار ہو رہا تھا کہ کرنا کس طرح سے ہے، کہاں کہاں حملہ کرنا ہے، عسکری ٹاور پہ حملہ آور ہونا ہے، جناح ہاؤس پر حملہ آور ہونا ہے، فلانے ادارے کا جو دفتر ہے اس شہر میں اس پر حملہ آور ہونا ہے، اس سیاستدان کے گھر پر چڑھائی کرنی ہے، اس سیاستدان کی گاڑی پر فائرنگ کرنی ہے۔ وہ چیف جسٹس صاحب کا قافلہ بھی اس وقت گزر رہا تھا وہاں سے جناح ہاؤس کے آس پاس سے، تو اس کو بھی انہوں نے لپیٹے میں لے لیا۔ تو اب ہوا یہ کہ جو یہ خود کر رہے تھے، یعنی کرنا چاہ رہے تھے، اس کا الزام بعین وہی چیز یہ کر رہے تھے، ریاست پاکستان پر اس کا الزام لگا رہے تھے۔ تو اب اس بات میں کتنی سچائی اور حقیقت ہے کہ عادل راجہ صاحب را کے آپریٹر ہیں یا را کا ماؤتھ پیس ہیں یا را کے آپ کہہ لیجئے ہینڈلر ہیں، یہ تو خیر اس آڈیو سے ثابت ہوگا، اور پھر اس آڈیو کا فورنزک بھی ہونا چاہیے جو پروسیجر معاملات ہیں، لیکن یہ آڈیوز بڑی خطرناک ثابت ہو رہی ہیں مجموعی طور پر۔ جب جس دور میں یہ آڈیوز آئی ہیں تو یہ ایک الگ سوال، ایک الگ بحث ہے، عدالتوں کے اس پہ آرڈرز بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پر میں نے جو اسے سمجھا ہے
وہ یہی ہے کہ ایک طرف یہ ریاست پاکستان پر الزام لگاتے رہے کہ یہ ماڈل ٹاؤن جیسے سانحہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ محمد اقبال جیسے لوگوں کی، یعنی وہ جو صوفی محمد کے ترجمان جیسے لوگوں کی موجودگی میں، اور وہ جو آباد کاری ہوئی تھی طالبان کی، اس سب کے بعد یہ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے جو لوگ زمان پارک میں تھے، اسلحے سے بھی لیس تھے، وہ پلان کر رہے تھے عمران کی گرفتاری کی صورت میں 9 مئی جیسے واقعات وہ ہوئے 9 مئی کو، لیکن یہ پلان تو آلریڈی پہلے سے تھے۔ لیکن اب ہوا یہ کہ جب یہ خود یہ سب کچھ پلان کر رہے تھے تو انہوں نے ریاست پاکستان پر یہ الزام لگا دیا کہ ریاست پاکستان اس سلسلے میں ان کے خلاف یہ پلان کر رہی ہے۔ تو وہ جوزف گوئبلز کی جو پروپیگنڈا مشینری ہے وہ خود تو چلا گیا، لیکن عمران خان اور تحریک انصاف کے پاس وہ چھوڑ گیا۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں وہ آڈیو لیک بڑی امپورٹنٹ ہوگی اور اس کا فورینزک ہونا چاہیے، اس کو جانچنا چاہیے۔ لیکن خیر، قصہ مختصر، خلاصہ یہ کہ جو کرنا خود چاہتے تھے وہ کسی اور کے سر ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔